الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 30ویں صورت سورہ روم کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ روم اور اس سے پچھلی صورت سورہ عنکبوت کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا ہیں، دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، یعنی منکرین رسالت کو تہدید اور وعید اور ان کے شبہات کی تردید، اور اہل ایمان کے لیے اگر وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں تو ان کے لیے انجام خیر کی بشارت ہے۔ اور پہلی صورت میں اس کے لیے جو بنائے استدلال ہے اس میں زیادہ تر تاریخ کے حقائق ہیں، یعنی اس کا اسلوب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں التذکیر بایام اللہ کا سا ہے۔ اور دوسری صورت سورہ روم جس کے متعلق آج ہم آغاز کر رہے ہیں اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا، اس کا اسلوب التذکیر بآلاء اللہ کا سا ہے، یعنی اس میں آفاق اور انفس کی نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ لہذا اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کی نشانیاں انتہائی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے، اور اس کے ذریعے سے توحید کا بھی استدلال کیا ہے اور مشرکین کے سوالات کا جوابات بھی دیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ جلد ہی غالب ہو جائیں گے۔ یہاں پر لفظ ادنی الارض آیا ہے، اور ان الفاظ سے مراد یہاں در حقیقت شام اور فلسطین کی سرزمین ہے، جو عرب کی سرزمین کے بالکل متصل تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت دنیا میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، ہم جانتے ہیں، ایک رومی سلطنت جو کہ مسیحی تھی، اور دوسری ایرانی سلطنت جو کہ مجوسیوں پر مشتمل تھی۔ اور ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ رقیبانہ کشمکش جاری رہتی تھی کہ ایک بغاوت کو ختم کرنے کا بہانہ بنا کر ایران نے رومی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد رومیوں کو شکست پر شکست ہوتی رہی، یہاں تک کہ 616 عیسوی تک یروشلم سمیت روم کی مشرقی سلطنت کا بڑا حصہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6واں یا 7واں سال تھا۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ بہت دن نہیں لگیں گے، یہ زیادہ سے زیادہ اگلی دہائی بضع سنین کے الفاظ آئے ہیں کہ اس بضع سنین کے اندر پوری ہو جائے گی۔ لہذا ٹھیک اس اعلان کے مطابق یہ پوری ہو گئی، اور مارچ 628 عیسوی میں رومی حکمران نے اس شام سے قسطنطنیہ واپس آیا کہ اس کے رتھ کو 4 ہاتھی کھینچ رہے تھے، اور بے شمار لوگ دارالسلطنت کے باہر چراغ اور زیتون کے چراغ لیے اپنے ہیروں کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ اس تعین اور تصریح کے ساتھ اور اس حتمی اسلوب میں یہ پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اسبات کی دلیل کے طور پر کی گئی۔ آپ کی رسالت کو اس طرح سے پروف کیا گیا، اور روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ مذہبی قربت، قرآن کی دعوت، اور مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر حبشہ میں ان کے طرز عمل کی وجہ سے مسلمان قدرتی طور پر ان سے ہمدردی بھی رکھتے تھے، اور قرآن نے انہیں اطمینان دلایا کہ وہ رنجیدہ خاطر نہ ہو، ان کے اہل کتاب بھائی عنقریب غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اور یہ پیشن گوئی اس نبوت کی بھی بہت بڑی دلیل بن جائے گی جس پر وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی صراحت اور ایسی حتمیت کے ساتھ مستقبل کے بارے میں اس طرح کی خبر نہیں دے سکتا۔
تو اس طریقے سے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک بڑی اہم دلیل بن گئی۔ لہذا اگلی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا کہ فی بضع سنین، اگلے چند برسوں میں، للہ الامر من قبل، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، ومن بعد، اور جو کچھ بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، یعنی اس قانون کے مطابق ہوگا جو اللہ نے قوموں کے امتحان کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ لہذا وہ دیکھتا ہے کہ زمین میں اقتدار پا کر یہ قومیں کیا رویہ اختیار کرتی ہیں، پھر اسی کے لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے اس دن اللہ کی مدد سے مسرور ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، یعنی یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کی مدد آ چکی ہوگی جو اس وقت ستائے جا رہے ہیں، اور قریش کے ظلم اور ستم سے نجات پا کر وہ بھی خوش و خرم ہوں گے۔ لہذا ہمیں معلوم ہے کہ 624 عیسوی میں جب قیصر روم کی فتوحات کی ابتدا ہوئی تو مسلمان نہ صرف یہ کہ یثرب میں متمکن ہو چکے تھے، ایک حکومت کو قائم کر چکے تھے، بلکہ بدر کی جنگ میں قریش پر فتح پا کر ان کی پوری قیادت کا خاتمہ بھی کر چکے تھے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ خوشی بھی شامل ہوگی کہ جس کتاب پر وہ ایمان رکھتے ہیں اس کی ایک عظیم پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی، اور وہ لوگ غالب ہو گئے جو مذہب میں ان سے قریب تر ہیں۔ اس سے اگر غور کیجئے تو غلبہ حق کی اس بشارت کا زمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل متعین کر دیا جو قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور بڑا مہربان بھی، یعنی بڑا مہربان ہے، اس لیے اپنا کوئی مشن جب اپنے بندوں کو سپرد کرتا ہے تو لازماً ان کی مدد بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ زبردست بھی ہے، اس لیے جب مدد کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وعد اللہ، یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس سے مراد در حقیقت اسی نصرت کا وعدہ ہے جس کا ذکر ابھی بنصر اللہ کے الفاظ میں ہوا، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بھی اپنی مخالفین پر اسی طرح غلبہ حاصل ہو جائے گا جس طرح رومیوں کے غلبے کی پیشن گوئی کی گئی۔ آگے اسی صورت میں اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے۔ اگلی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ، وہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے تو وہ بالکل ہی بے خبر ہیں، یعنی مشرکین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا، یعنی اپنی باطن میں جھانک کر اور اصل حقیقت کو پانے کی خواہش کے ساتھ غور نہیں کیا؟ اس لیے کہ انسان جب اس طرح غور کرتا ہے تو اس پر حقیقت لازماً کھل جاتی ہے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، کیا اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان سب چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں پیدا نہیں کیا ہے، تخلیق نہیں کیا، الا بالحق واجل مسمى، مگر برحق اور ایک مقررہ مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کو مانتے ہی نہیں۔ یہ علم حقیقی سے محرومی کا اصل سبب بیان کر دیا کہ جب انسان اس دنیا سے آگے کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو اس پر یہ حکمت کبھی نہیں کھل سکتی کہ کائنات کیوں پیدا کی گئی اور اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، یعنی عاد اور سمود کی قوم لوط اور مدین والوں کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی انکار پر جمے رہے اور بالآخر تباہ کر دیے گئے۔ انفس اور آفاق کے دلائل کی طرف توجہ دلانے کے بعد قرآن عام طور پر اسی طریقے سے جزا و سزا کی ان واقعات کی طرف متوجہ کراتا ہے جو سرزمین عرب کے قدیم اقوام کے ساتھ پیش آئے تھے۔ کانوا اشد منہم قوہ، اور وہ کون لوگ تھے؟ یہ قوم عاد، قوم سمود، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے۔ وآثار الارض، اور انہوں نے زمینوں کو بھی خوب زرخیز کیا۔ وامروها اکثر مما امروها، اور زمین کو جتنا ان لوگوں نے آباد کیا اس سے کہیں زیادہ
انہوں نے اسے آباد کیا تھا۔ وجاءتہم رسولہم بالبینات، اور ان کے پیغمبر، ان کے رسول ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، لیکن نہیں مانے اور اس کی سزا پائی تو ان پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر برا کرنے والوں کا انجام بھی بالآخر برا ہی ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ وکانوا بہا یستہزئون، اور ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم مایوسی کے عالم میں حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وکانوا بشرکائہم کافرین، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو چکے ہوں گے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یعنی آخرت کا دن ایک یوم الفرقان ہوگا جو دنیا کے تمام کمپلینٹس اور شبہات کو ختم کر کے بالکل واضح کر دے گا کہ اللہ نے اسے بالحق پیدا کیا تھا، اور یہ ٹھیک اس انجام کو پہنچ گئی ہے جس تک اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ایک شاندار باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہی عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، تو اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں اسی کی حمد ہو رہی ہے۔ وَعَشِيًّا، اور عشاء کے وقت بھی۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی ہر آن اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی تسبیح کی جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ کوئی بیگانہ دعوت نہیں ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کے ہر گوشے سے اللہ ہی کی حمد کا ترانہ گونج رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں، ان کا سر اس کائنات کے مجموعی سر سے بالکل بے جوڑ ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس کائنات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہیں۔ اس میں دعوت کے ساتھ ایک قسم کی طریقت بے نیازی کا اظہار بھی ہے کہ اگر کچھ بدقسمت اللہ کی حمد اور تسبیح سے گریز کریں گے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کائنات میں اس کی حمد اور تسبیح کرنے والوں کی کوئی کمی ہے۔ آسمان اور زمین کا ہر گوشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کرنے والوں سے معمور ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، یعنی زندوں پر موت طاری کرتا ہے اور بے جان مادے کے اندر زندگی کی روح پھونک کر اسے جیتے جاگتے حیوانات، نباتات اور انسان پیدا کر دیتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ یہ زندہ کو مردہ نکالنے کی ایک مثال ہے کہ زمین بالکل خشک اور مردہ ہوتی ہے، لیکن بارش کا ایک ہی چھینٹا پڑتا ہے اور اس کے ہر گوشے میں زمین زندگی جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی در حقیقت آخرت کی طرف اشارہ کیا گیا ان تمثیل کے ذریعے سے کہ تم بھی اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے اور آخرت برپا ہو کے رہے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر دیکھتے دیکھتے تم انسان بن کر زمین میں پھیل جاتے ہو، یعنی مٹی کے اندر پائے جانے والے چند بے جان مادوں سے تمہارا حیوانی وجود تخلیق کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، پھر اس میں روح پھونکی اور یکایک تم عقل اور شعور اور جذبہ اور تخیل کے حامل ایک حیرت انگیز ہستی بن کر کھڑے ہو گئے۔
اور اب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روئے زمین پر پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس کے لیے اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یعنی انسان کی صرف ایک صنف، ایک ہی جینڈر نہیں بنائی، بلکہ اسے دو جینڈروں کی صورت میں پیدا کیا، اور دونوں کے اندر الگ الگ انفرادی خصوصیات رکھی، لیکن پھر ان میں ایسی مناسبت پیدا کر دی کہ دونوں ایک دوسرے سے تسکین اور راحت حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے محبت اور رحمت کا ایسا جذبہ ان کے اندر ودیت کر دیا کہ انہیں وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، اور زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کا خیر خواہ، ہمدرد، غمخوار اور شریک رنج اور راحت بنا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق، اس کی پیدائش، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں یقیناً علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، منامکم باللیل والنہار، تمہارا رات اور دن میں سونا، وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ وہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برساتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ، پھر جب وہ زمین سے نکلنے کے لیے تم کو ایک ہی بار پکارے گا، اذا انتم تخرجون، تم سنتے ہی نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے اسی کے ہیں۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی تخلیق کا جو مظاہرہ ہر آن دیکھ رہے ہو، اس کے بعد دوسری تخلیق کو ایکسکلوڈڈ کس طرح سے خیال کرتے ہو کہ اگر کوئی مشکل تھی تو پہلی تخلیق میں تھی، اسے تو ہر حال میں آسان تر ہونا چاہیے تھا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں سب سے بالا تر صفت اسی کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے مثال بیان کی ہے۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ، ذرا بتاؤ کیا اس میں تمہارے مملوکوں میں سے بھی کچھ تمہارے شریک ہیں؟ فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، اس میں جو ہم نے رزق اور فضل تمہیں بخشا ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو۔ یہ در حقیقت غور کیا جائے تو اسی طرح کی دلیل ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے ہو، درا حال ہے کہ اپنی طرف ان کی نسبت سے بھی تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا ہے کہ شرک کی تردید میں انفس اور آفاق اور عقل اور فطرت کے دلائل سے قطع نظر تنہا اس بات پر غور کرو کہ جو شراکت تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے حق میں کس طرح قبول کر لیتے ہو۔ تمہیں خیال نہیں ہوتا کہ یہ کیسا تضاد فکر اور عمل ہے؟ اس طرح کی باتیں آخر تم کس طرح گوارا کرتے ہو کہ تمہارے مملوک تو تمہارے اموال اور جائیداد میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کی مخلوقات اور اس کے بندے اللہ کی خدائی میں ضرور شریک ہو سکتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں۔
لیکن آگے جو بیان ہو رہا ہے کہ یہ عقل سے کہاں کام لیں گے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا دلیل اپنے تخیلات کی پیروی کر رکھی ہے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پھر انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے جنہیں اللہ ہی نے بھٹکا دیا۔ وما لہم من ناصرین، ان کا اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، لہذا ایک اللہ کے ہو کر آپ تو اپنا رخ اس کے دین کی طرف ہی کیے رہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، آپ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کریں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لا دی جا رہی ہے، یہ عین تمہاری فطرت کا ظہور ہے۔ اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے، اور اپنے ہی باطن میں چھپے ہوئے خزانے سے اپنے آپ کو تم محروم کر لو گے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ، تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی سے ڈرتے رہو۔ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز کا اہتمام رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم، یہ وہ مشرکین کہ ان مشرکین میں سے کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا۔ وکانوا شیعا، اور گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے۔ جو چیز اس نے لے لیا ہے دین میں تفرقہ ڈال کر، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر، اور جس ٹکڑے کو اس نے اختیار کر لیا ہے وہ اسی میں مگن ہے، اسی کو کل دین سمجھتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں۔ ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک گروہ یکایک اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کی وہ ناشکری کریں۔ فتمتعوا، تو ٹھیک ہے چند دن چند روز کا یہ تمتع حاصل کر لو، فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کوئی خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، یا ام انزلنا علیہم سلطانہ، یا ہم نے کوئی ایسی دلیل ان پر اتار دی ہے، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ اس کی شہادت دے رہی ہے جو یہ خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، ہم جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو شکر گزاری کے بجائے وہ اس پر اترانے لگتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کے بدلے میں اگر کوئی تکلیف انہیں پہنچ جائے، اذا ہم یقنطون، تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ماننا چاہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، لہذا قرابت مند اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ وذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، یعنی مال خرچ کرنے کا تذکرہ کیا گیا اہل ایمان کے لیے، تو اس کا اپوزٹ اب سود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو مال کو بچا کے رکھتے ہیں اور اس سے سود حاصل کرتے ہیں۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وما آتیتم من ربا، یہ سودی قرضہ جو تم اس لیے دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ یعنی دنیا میں تو یقیناً بڑھتا ہے اور تم 10 کے 20 اور 20 کے 100 بنا لیتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، بلکہ الٹا تمہارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ بڑھا کر لاتا ہے دوسروں پر
وہ ظلم کر کے لاتا ہے، یعنی یہ مال سود کے ذریعے سے جو بڑھتا ہے، در حقیقت وہ اس کے ذریعے سے دوسروں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو، صدقہ تم کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، کہ اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو اسی کے دینے والے جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں۔ آگے قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دی اس نے، ثم یمیتکم، پھر تم کو وہ مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت پاک ہے اور برتر ہے، بالا ہے وہ ہستی ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قریش کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ یہ در حقیقت روم اور ایران کے درمیان جس کشمکش اور جنگ و جدال کا تذکرہ سورت کے بالکل شروع میں ہوا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح کا فساد انسانی تاریخ میں وقتاً فوقتاً برپا ہوتا رہتا ہے، اور قریب کے زمانے میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم بھی اسی کی مثال ہے۔ یہ اس وقت برپا ہوتا ہے جب قوموں کے مفادات اور دوسروں پر برتری کی خواہش انہیں اخلاقی اصولوں سے بالکل یکسر بیگانہ کر دیتی ہیں، اور وہ عدل و قسط کی بجائے ظلم اور عدوان کو اپنا پالیسی بنا لیتے ہیں، تو پھر زمین میں اسی طرح سے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آگے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ وہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ رجوع کریں۔ اپنے تمام کرتوتوں کا مزہ تو لوگ اصلاً آخرت ہی میں چکھیں گے، لیکن بعض کرتوتوں کے لیے روز مکافات بسا اوقات اسی دنیا میں آ جاتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ خبردار ہو جائیں، وارن ہو جائیں، اور آخرت کی جزا و سزا سے پہلے اپنے خالق کی طرف وہ رجوع کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، اور دیکھو کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو پہلے گزرے ہیں۔ کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر تمہاری طرح کے مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ، لہٰذا اگر یہ نہیں سنتے تو اے پیغمبر آپ پھر ان کے پرواہ نہ کیجیے، اور اپنا رخ تو دین قیم کی طرف سیدھا رکھیں۔ من قبل ان یاتیا یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کے لیے اب واپسی نہیں ہے۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی سب متفرق ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں بنے گا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے انکار کیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہوگا، یعنی کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ومن عمل صالحا، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے اپنی راہ سنواریں گے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، یہ اس لیے ہوگا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یہی قیامت کی در حقیقت اصل غایت ہے، وہ اسی لیے برپا کی جائے گی کہ ماننے والوں کو ان کے ایمان اور عمل کی جزا دی جائے، نہ ماننے والوں کو سزا۔ یہ قیامت کی اصل غایت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ پھر مزید یہ کہ ماننے والوں کو یہ جزا ان کا رب ان کے اعمال کے پیمانے سے نہیں بلکہ اپنے فضل کے پیمانے سے دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ایسی چیز ہے کہ اس کا اندازہ ہم اپنے پیمانوں اور قیاسوں سے نہیں کر سکتے۔ انہ لا یحب الکافرین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ ہواؤں کو باران رحمت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے۔ لیذیقکم من رحمتہ، اور اس لیے بھیجتا ہے کہ تم کو اپنی رحمت کی لذت چکھائے۔ ولتجری الفلک بامرہ، اور اس لیے کہ کشتیاں ان ہواؤں کی مدد سے اس کے حکم سے چلیں۔ ولتبتغوا من فضلہ، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کے طلبگار بنو۔ ولعلکم تشکرون، اور اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہماری مدد بھی آئے گی جیسے کہ پچھلے رسولوں کے ضمن میں آئی ہے، لہذا ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 47 میں،
کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تم سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تھا، فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، لہٰذا ہم نے مجرموں سے ان کے جھٹلانے کا انتقام لیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر لازم تھا کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الرياح، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہے، فتصیر صحابہ، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہے، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور انہیں تہ بتہ کرتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل میں ٹپکے چلے آتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برساتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، در حالے کہ اس کے اپنے اوپر نازل ہونے سے قبل اس خوشی سے پہلے وہ بالکل مایوس تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ، لہذا رحمت الہی کے ان آثار کو دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے، اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِی الْمَوْتَىٰ، بے شک وہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا الرِّيحَ، ان لوگوں کا کیا ہے کہ اگر ہم دوسری ہوا بھیج دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر یہ اپنی کھیتی کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد منکر ہو کر رہ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو، یہ نہ نعمت پر شکر کی توفیق پاتے ہیں اور نہ مصیبت پر صبر کر سکتے ہیں، تمہاری باتیں اس طرح کے لوگوں کے دلوں میں نہیں اتریں گی۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہوں، یعنی بہرے بھی اگر متوجہ ہوں تو ان سے کچھ سننے سمجھنے کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جو بہرے بھی ہوں اور پیٹ پھیر کر بھاگے بھی جا رہے ہوں ان کو کوئی کیا سنائے اور کس طرح سنائے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے موڑ کر راہ راست دکھا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں کو ماننے والے ہیں، فہم مسلمون، لہذا وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتیں اگر کارگر ہو سکتی ہیں تو ان لوگوں پر کارگر ہو سکتی ہیں جو اللہ کی قدرت، رحمت اور اس کے عدل کی ان نشانیوں کو مانتے ہیں جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو ان کو نہیں مانتے ان کے آگے سارا واز بھینس کے آگے بین بجانے کی ہی مترادف ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب لوگوں کو ناتوانی، ضعف یعنی کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ایک ضعف قوہ، پھر ناتوانی کے بعد قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا، یخلق ما یشاء، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن وہ قیامت برپا ہوگی، یقسم المجرمون، یہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، کذالک کانوا یؤفکون، یہ اسی طرح اندھے ہوتے رہے تھے، یعنی اسی طرح کے غلط اندازے لگاتے رہے تھے، لہٰذا آج جس کو گھڑی دو گھڑی کی بات سمجھ رہے ہیں اسی کو دنیا میں ایسا بعید سمجھتے تھے کہ موت اور موت کے بعد کے مراحل کے بارے میں کبھی فکر مند ہونے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اس کے برعکس، اس کے برخلاف جن کو علم اور ایمان عطا ہوا وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ اللہ کی کتاب میں تم تو قیامت کے دن تک رہے ہو، فہذا یوم البعث، تو یہ ہے قیامت کے دن، یہ لوگ کو یہ قیامت کے دن آ گیا، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں تھے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، پھر اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت نفع دے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ اللہ کو راضی کر لیں،
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ نشانی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، آپ ان کے پاس کوئی سی نشانی بھی لے آئیں گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو جو انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ تم لوگ نرے جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے جو جاننا نہیں چاہتے۔ فَاصْبِرْ، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، اِنَّ وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، متنبہ ہو جاؤ کہ اس کے وعدوں پر یقین نہ رکھنے والے یہ لوگ آپ کو ہرگز بے وزن نہ بنانے پائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے شور و غوغا اور بہتان اور افطرا اور طنز و استہزاء کے طوفان میں اپنی بات آپ کو بے وزن معلوم ہونے لگے، نہیں، بلکہ اللہ کے وعدوں پر آپ کا یقین اس قدر راسخ ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو بے وزن محسوس کریں۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے ختام پر پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔